میں پاسٹر فواد اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے جو اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم وہاں مل کر خدا ان کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف بڑھیں۔ آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو جاری کر رکھا اور اپنے پچھلے لیکچر میں، اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے مکاشفہ 6 باب کی چند آیات پر غور کیا تھا کہ کس طرح سے 4 گھڑ سوار جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر ہونے سے زمین کے کرۂ ارض کے حالات اور صورتحال کس قدر بگڑتی چلی جاتی ہے۔ 4 مہروں کا ذکر کیا گیا کہ 4 مہریں کھلنے سے روئے زمین پر کیا حالات برپا ہوئے۔ آج ہم اپنے اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے اور مکاشفہ 6 باب کی ہم 9ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، مطلب کہ باب کے آخر تک ہم ان تمام آیات پہ نظر ثانی کریں گے، ان کو مد نظر رکھیں گے اور چند ایک نہایت اہم باتیں ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور ان کے متعلقہ بات چیت کریں گے۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6واں باب، ہم 9ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم 9ویں اور 10ویں آیت پہ غور کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ یہ 9ویں اور 10ویں آیت پہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو یوحنا ابھی بھی آسمان پر ہی ہے، مطلب 4 مہریں کھل چکی ہیں، اور اب جب 5ویں مہر کھلی تو اب یوحنا کی توجہ کا مرکز نہ تو وہ گھوڑے رہے نہ وہ گھوڑ سوار رہے، بلکہ اب یوحنا کی توجہ کا مرکز قربان گاہ ہے۔ جیسے ہی 5ویں مہر کھلی، یوحنا کا پورا فوکس جو ہے وہ اس قربان گاہ کی طرف تھا جو یوحنا ابھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم قربان گاہ پہ غور کرتے ہیں تو یوحنا نے قربان گاہ کے علاوہ چند ایک اور چیزیں بھی دیکھی۔ وہ کہتا ہے کہ قربان گاہ کے نیچے روحیں دیکھی جو خدا کے کلام اور گواہی کے سبب سے مارے گئے تھے۔ مطلب یوحنا جیسے دیکھتا کہ 5ویں مہر، اس تمار کی 5ویں مہر کو کھولا گیا تو یوحنا کی توجہ فوراً قربان گاہ کی طرف ہوئی۔ اس آیت کے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی۔ سب سے پہلی بات قربان گاہ، پھر دوسری بات روحیں، قربان گاہ کے نیچے وہ روحیں دیکھتا ہے، اور تیسری بات یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کلام، جسے یونانی زبان میں لوگوس کہا گیا، جو لوگوس کے سبب سے اور خداوند کے نام کی گواہی دینے کے سبب سے شہید کیے گئے۔ یہ 3 ایسی باتیں ہیں، مطلب قربان گاہ ہے، اسپرٹس ہیں، روحیں ہیں اور شہید ہیں۔ ہم سب سے پہلے قربان گاہ پہ غور کریں گے۔ روئے زمین کے اوپر جب خیمہ اجتماع کو تعمیر کیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ یہ خیمہ اجتماع ہو بہو اسی منظر کی تصویر تھا جو خداوند نے موسیٰ کو آسمان پر دکھایا تھا۔ ابھی خیمہ اجتماع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کی قربان گاہیں تھی، 2 طرح کے مذبح تھے۔ ایک قربان گاہ وہ تھی جو کہ باہر برآمدے میں ہوتی تھی جہاں پر بروں کی قربانی کی جاتی تھی، اور پھر ایک مذبح وہ تھا جو کہ برآمدے والی اس مذبح سے ذرا چھوٹا تھا اور یہ پاک مقام میں رکھا گیا تھا، اور یہاں پر صرف کاہنوں کو جانے کی ضرورت تھی جو یہاں پر اس مذبح کے اوپر آ کے خوشبو جلایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے آسمان پر جیسے ہی 5ویں مہر کھلی تو اس نے قربان گاہ کو دیکھا، اور پھر قربان گاہ جس کا ذکر یہاں پر یوحنا کر رہا ہے، یہ وہ قربان گاہ ہے جس کے اوپر قربانیاں کی جاتی تھی۔ یہ وہ مذبح تھا جس کے اوپر جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی، اور یہ پیتل کی بنائی گئی تھی، اور پیتل جو ہے یہ وہ دھات ہے جو خداوند کے ججمنٹ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ مطلب جیسے ہی 5ویں مہر کھلی، اب اس 5ویں مہر کے کھلنے کا تعلق خداوند کی ججمنٹ سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس قربان گاہ کے نیچے میں نے روحوں کو دیکھا۔ مطلب پہلی بات قربان گاہ، اور پھر دوسرا پوائنٹ اسپرٹس، روحیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روحیں قربان گاہ کے نیچے کیا کر رہی ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ اور یہ میسج کیا ہے؟
اور یہ کن لوگوں کی روحیں ہیں؟ کیونکہ اگر تو یہ جلالی کلیسیا کے لوگ ہیں تو یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کے وقت جلالی کلیسیا ہوا میں خداوند کے ساتھ اس کی حضوری میں جا چکی ہوگی۔ تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ شہید کون ہے جسے یوحنا قربان گاہ کے نیچے دیکھ رہا ہے؟ قربان گاہ کے نیچے ان روحوں کا ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگ جب قربان گاہ کے اوپر اپنی خطاؤں کی قربانیوں کے لیے برے کی قربانی کرتے تھے اور پھر اس برے کا خون جو تھا اس قربان گاہ کے نیچے انڈیل دیا جاتا تھا، ویسے ہی یوحنا اس قربان گاہ کے نیچے ان شہیدوں کی روحوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ شہید تھے جو خداوند کے نام سے بروں کی طرح ذبح کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ شہید تھے جو مسیح کا نام لینے کے سبب سے شہید کر دیے گئے تھے۔ جس طرح سے قربان کیے جانے والے جانوروں اور بروں کا لہو قربان گاہ کے نیچے انڈیلا ہوتا تھا، ویسے ہی مسیح کے نام پر قربان کر دیے جانے والے لوگوں کی روحیں بھی قربان گاہ کے نیچے نظر آ رہی ہیں۔ مطلب یہ ایمانداروں کی روحیں ہیں، لیکن یہ کس زمانہ کے بلیورز ہیں؟ یہ کس دور کے ایماندار ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب جلالی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، جب ریپچر ہو جائے گا، اس کے بعد جب ایزا رسانی کا دور ہوگا، جب اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوگا، تو اس دور میں جو مسیح کا نام لیں گے، مسیح کے نام سے شہید ہو جانے والے، یہ ان لوگوں کی اسپرٹس ہیں، یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو اس دور میں شہید ہوں گے، اور یوحنا انہیں قربان گاہ کے نیچے دیکھتا ہے۔ پہلی بات قربان کا، دوسری بات روحیں، اور تیسری بات شہید۔ یہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ خدا کے کلام اور خدا کے نام کی گواہی دینے کے سبب سے شہید ہوں گے۔ مطلب پرپس بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام کو، جس کو یونانی زبان میں لوگوس کہا جاتا ہے، اور لوگوس از اے ٹائٹل آف جیسس کرائسٹ۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ شہید وہ لوگ ہوں گے جو مسیح یسوع کا نام لیں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ اور اگلی بات خداوند کے کلام کے سبب سے، مطلب یسوع کا نام لینے سے شہید ہوں گے، اور پھر خوشخبری کی منادی کرنے کے سبب سے، خداوند کے کلام کے سبب سے یہ شہید ہوں گے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، وہ ایسا سخت دور ہوگا کہ اس وقت نہ صرف خوشخبری کی منادی کرنا بلکہ مسیح یسوع کا نام لینے والا بھی مجرم تصور کیا جائے گا، اور اس جرم کی سزائے موت ہوگی۔ اور یہ وہ شہید ہے جو مسیح کا نام لینے اور خوشخبری کی گواہی دینے کے سبب سے شہید کر دیے جائیں گے۔ ابتدائی کلیسیا شروع سے لے کر آج تک ہر دور میں مشکلوں سے، تکلیفوں میں سے گزرتی آ رہی ہے، اور مسیح کے نام پر ہر دور میں ایماندار راست باز لوگ شہید ہوتے آ رہے ہیں۔ مطلب چرچ کے لیے جامع شہادت نوش فرمانا یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی۔ ہاں، مگر یہ آیات اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہے کہ مخالف مسیح کے دور میں مسیحوں کے اوپر، ایمانداروں کے اوپر ایک بڑا ہی سخت دور گزرنے والا ہے، ایک بڑا ہی سخت وقت آنے والا ہے۔ ہم جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہیرودس بادشاہ کے ہوتے ہوئے جب یہ خوشی کی بات آئی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، تو یہ بات سن کے ہیرودس بادشاہ طیش میں آ گیا، اور اس نے بہت سارے یہودی بچوں کو جو 1.5 سے 2 سال کے تھے ان کو مروانا شروع کر دیا، ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ مطلب اخیر زمانہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ مخالف مسیح کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص مسیح یسوع کا نام لے گا تو یہ ایک بہت بڑا جرم تصور کر لیا جائے گا، جس کی سزائے موت ہوگی، اور مسیح کا نام لینے اور اس کا پرچار کرنے والے ہر ایک شخص کو قربان کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اور جب ہم 10ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ آئے مالک، آئے قدوس، او برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اچھا، 10ویں آیت کے اندر چند ایک باتیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ چند ایک باتیں یہ ہیں کہ یہ روحیں جو ہیں، یہ روحیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کا انصاف کیا جائے گا۔ دوسری بات، یہ روحیں اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت پر ان کا انصاف ہوگا۔
تیسری بات یہ روحیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کو مارنے والے، ان کو شہید کرنے والے روح زمین پر ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ التجا یہ کر رہی، درخواست یہ کر رہی، اور یہ بلند آواز سے ایک آواز ہو کر پکار رہی ہیں کہ ہمارے خون کا بدلہ لیا جائے، ٹیک ریونج۔ اور یہ اچھی طرح جانتی ہے روحیں کہ جب سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ہمیں بھی ریوارڈ دیا جائے گا، ہمیں انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور طلب بات یہ ہے کہ ان روحوں کی پکار کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ فضل کا دور نہیں ہے، یہ کلیسیائی دور نہیں ہے، کیونکہ بدلے کی یہ پکار فضل کے دور میں بلند نہیں ہو سکتی، کیونکہ فضل کے دور میں تو تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی جائے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کو معاف کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ روحیں اپنے انصاف کے لیے، اپنے ریونج، اپنے بدلے کے لیے بلند آواز سے پکارتی ہیں، تو یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی آہو پکار کو خداوند رد نہیں کرے گا، بلکہ وہ قبول کرے گا اور اپنے مقررہ وقت پر بدلہ دے گا اور انصاف کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ فضل کا دور نہیں ہے، مطلب یہ شریعت کے دور کی طرح ہی شاید کوئی دور ہو جہاں پر آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، کیونکہ یہ روحیں اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر ہمیں بے وجہ مارا گیا، اگر ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی تو ہمارے انصاف کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے لیے انصاف کیا جائے گا۔ اور جب ہم 11ویں اور 12ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور پھر 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا کہ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ عزیزو، جب ہم 11ویں اور 12ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ اور بدلے میں ان کو جب وہ روحیں پکار رہی تھی اپنے انصاف کے لیے، اپنے بدلے کے لیے، ایک آواز ہو کر اپنی آواز بلند کر رہی تھی، تو بدلے میں ان کو جھڑکی نہیں ملی، ان کو ڈانٹا نہیں گیا، بلکہ بدلے میں ان کو تسلی دی گئی، اور صرف تسلی دے کے خاموش نہیں کیا گیا۔ 11ویں آیت بتاتی ہے کہ ان کو انعام کے طور پر سفید جامہ دیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ سفید جامہ کبھی بھی انعام کے طور پر نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں پر سفید جامہ جو کہ راست بازی کا لباس ہے، یہاں پر انہیں بطور انعام دیا جا رہا ہے۔ وہ شاید اس لیے چونکہ ان روحوں نے انصاف کے لیے، بدلے کے لیے خداوند کے وقت کا انتظار کیا اور ایک لمبے عرصے سے خداوند کی منتظر رہی، اس لیے ان کے لمبے انتظار کے سبب سے انہیں انعام کے طور پہ یہ سفید جامہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تسلی بھی دی گئی۔ اچھا، اب غور کیجئے، تسلی میں انہیں یہ بتایا گیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، مطلب خداوند اچھی طرح جانتے ہیں کہ مناسب وقت کیا ہے۔ خداوند نہ صرف وقت جانتے ہیں بلکہ تعداد بھی جانتے ہیں کہ شہیدوں کی کل تعداد کتنی ہوگی، کہ خداوند کی طرف سے آنسر یہ آیا کہ ابھی تمہارے ہم خدمت اور بھائی، یہ وہ ٹائٹل ہے جو یہودیوں اور مسیحوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شہیدوں میں شمار ہونے والے لوگ یہ یہودیوں اور مسیحوں میں سے ہوں گے جو شہیدوں میں آ کے شامل ہو جائیں گے اور ان میں ان کا شمار ہوگا۔ اور خداوند پکارنے والی ان روحوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ویٹ، ابھی وقت نہیں آیا، انتظار کیجئے، کیونکہ ابھی تمہارے اور ہم خدمت بھائیوں کا شمار ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم 12ویں آیت کی طرف پڑھتے ہیں تو 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کیا دیکھتا ہے کہ چھٹی مہر کھل گئی، اور جیسے ہی چھٹی مہر کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ چھٹی مہر کے کھلنے کے بعد حالات خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی مہر کے کھلنے سے ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند تاریک ہو گیا اور چاند خون سا ہو گیا۔ مطلب جیسے ہی چھٹی مہر کو کھولا گیا کچھ عجیب مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے تو جب 4 مہریں کھلی تو وہ انسانی پالیسیز تھیں، انسانی کام تھے، انسانی ہیومن ایکٹیویٹیز تھیں جن کے غلط ثابت ہو جانے سے زمین کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی مہر کھل رہی ہے
تو چھٹی مہر کے کھلنے میں اب انسانی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ اب تو الہی ایکٹیویٹیز ہیں۔ مطلب اب خداوند جو ہے وہ براہ راست انسانی کاموں میں مداخلت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کے اقتدار، انسان کی حکومت کا اب سورج غروب ہو رہا ہے اور خداوند کے غضب کا سورج طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی چھٹی مہر کھلتی روئے زمین پر کچھ عجیب مناظر وقوع میں آتے ہیں۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور اس بھونچال کے آنے سے نتائج کیا ثابت ہوئے؟ نتائج یہ نکلے کہ اس بڑے بھونچال کے آنے سے سورج تاریک ہو گیا اور چاند خون سا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ بائبل کے اندر کئی دفعہ خطرناک بھونچال آیا اور ان کا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پہ عزیہ بادشاہ کے دور میں آنے والا خطرناک ارتھکویک، خطرناک بھونچال جس کا ذکر ہمیں آموز کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں ملتا ہے، پھر زکریا 14 باب میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے متی 28 باب میں، تو وہاں پر بھی ایک زبردست قسم کے بھونچال کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر جب پالوس اور سلاس اعمال کی کتاب 16 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قید خانہ میں تھے اور خداوند کی پرستش اور خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہاں پر ان کی پرستش، ان کی حمد و ستائش کے دوران بھی ایک زبردست طریقے کا بھونچال آتا ہے۔ مطلب بائبل کے اندر جگہ جگہ پر زبردست بھونچال کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 جگہ پر خطرناک قسم کے ارتھکویکس، خطرناک قسم کے بھونچال کا ذکر ہے۔ جب ہم مکاشفہ 6 باب، مکاشفہ 8 باب اور مکاشفہ 11 باب پڑھتے ہیں، لیکن ان تینوں جگہ کے علاوہ مکاشفہ ہی کی کتاب میں جب ہم مکاشفہ 16 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑے بھونچال کا ذکر آیا، جہاں پر لکھا ہوا کہ پوری کی پوری زمین کو ہلا دیا گیا۔ مطلب بائبل کے اندر قدم قدم پر ایسے بھونچال، ایسے ارتھکویکس کا ذکر ہے کہ جو کہ آج تک یاد رکھے گئے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب 6 باب میں اس 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک ایسے ہی خطرناک بھونچال کا ذکر ہے، اور سائنٹسٹ تو آج اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، روئے زمین پر آنے والے زلزلے، بھونچال، ارتھکویکس، ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس بھونچال کے آنے سے دیکھیے اثرات کیا رونما ہوئے۔ خداوند کا کلام بتا رہا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون سا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی یہ زبردست قسم کا بھونچال آئے گا تو اس بھونچال کے آنے سے جو دھول، گرد اور دھواں فضا میں بلند ہوگا، اس دھول اور گرد کی وجہ سے سورج کی روشنی اس گرد کو چیر کر کرۂ ارض پہ داخل نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے اس گرد میں سے سورج تاریک نظر آئے گا اور رات کو چاند اس دھول کی وجہ سے سرخ دکھائی دے گا۔ مطلب یہ اس بھونچال کے اثرات ہیں جس کے سبب سے سورج اور چاند کی روشنی جو ہے وہ بھی اس دھول کو چیر کر زمین تک پہنچنے سے قاصر رہے گی۔ جب ہم 13ویں اور 14ویں کی طرف بڑھتے تو خداوند کے کلام لکھا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ اور پھر 14ویں آیت، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ مطلب چھٹی مہر کھلنے کے بعد جو اگلے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ کہ آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گریں گے کہ جس طرح سے درخت ہلانے سے انجیر کا پھل، کچے پھل جو ہے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آسمان میں بہت بڑے بڑے پہاڑ، سیارے اور ستارے جو گردش کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی سیارہ جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں جب وہ کرۂ ارض زمین کے نزدیک سے گزرتا ہے، چونکہ زمین میں کشش ثقل ہے، گریوٹی فورس ہے، تو وہ جب زمین کے پاس سے اس کے نزدیک سے گزرتے ہیں، اس گریوٹی فورس، اس کشش ثقل کی وجہ سے وہ زمین کی طرف کھنچتے ہیں، اور جب وہ زمین کے نزدیک پہنچتے ہیں تو رفتار کے سبب سے ان میں آگ جلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تو کوئی شہاب ثاقب چھوٹا ہے تو وہ ہوا میں ہی جل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سائز میں بہت بڑا ہے تو وہ آگ سے جل کے سرخ ہو جاتے ہیں اور پھر اس زمین کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے خلا پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ چھٹی مہر کھلنے کے بعد
जब रुए ज़मीन पर ज़बरदस्त किस्म का भौंचाल आएगा और उस भौंचाल के आ जाने से, उस अर्थक्वेक के आ जाने से धूल और गर्द के बादल जो है वो हवा में बुलंद होंगे, जिसकी वजह से हर तरफ तारीकी और अंधेरा होगा। और उस तारीकी और अंधेरे को चीरते हुए आसमान से ये शहाब साकिब जो है ज़मीन का सफ़र तय करेंगे और ज़मीन पर आ गिरेंगे। और उसको तशबीह दी गई है, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे अंजीर के दरख्त को हिलाने से कच्चा फल विदाउट एनी रीजन बेसबब जमीन पे गिर पड़ता है। शहाब साकिब भी ऐसे जमीन पर गिर पड़ेंगे जैसे किसी ने उनको हिला दिया, जैसे किसी ने उनको बुरी तरह से शेक किया है। और 14वीं आयत में लिखा है कि आसमान सिरक गया जिस तरह मकतूब को लपेटा जाता है, और पहाड़ और टापू मतलब जजीरे वो अपनी जगह से टल गए। इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन। मतलब छठी मोहर के खुलने से जबरदस्त भौंचाल आया और उस भौंचाल के आने से धूल और गर्द के बादल पैदा हुए। और वो धूल और गर्द के बादल इस कदर गहरे थे कि सूरज की रोशनी दिन को और चांद की रोशनी रात को उसको चीरने से कासिर थी। एक तारीकी का समा था और फिर आसमान से शहाब साकिब उसी तारीकी को चीरते हुए जब जमीन से टकराएंगे तो बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि 14वीं आयत में लिखा हुआ कि आसमान सिरक गया। सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा आसमान है, और यहां पर लिखा हुआ आसमान सिरक गया। मतलब ये वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया गया। यहां पर यह नहीं लिखा कि आसमान सिरक गए। अगर सिरक गए का जिक्र होता तो फिर जमा का सिगा होना था, मतलब फिर तो हेवंस की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर हेवंस की नहीं बल्कि एक हेवन, एक आसमान की बात की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एक कौन सा आसमान है। खुदावंद का कलाम बताता है कि 3 आसमान है। सबसे ऊपर का आसमान जहां पर खुदावंद की हजूरी, तीसरा आसमान जहां पर खुदावंद का तख्त है। ये वो आसमान नहीं जो सिरक गया। फिर दूसरे नंबर पे वो आसमान है जहां पर ये हमारी गैलेक्सी है, प्लैनेट्स है, सियारे और सितारे हैं। लेकिन ये वो भी आसमान नहीं जो सिरक गया। और फिर थर्ड नंबर पे वो आसमान है जिसे हम स्काई कहते हैं, ये फिजा। हाँ, ये वो आसमान जरूर हो सकता है कि जो इस सारे मंजर की वजह से मुतासिर हो और सिरकता जाए। मतलब ये एकदम सिरकने की बात नहीं हो रही, यहां पर आहिस्ता आहिस्ता सिरकने की बात हो रही है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको देता चलूं तो आपने अक्सर टीवी पे या वीडियोस में देखा होगा कि जब कभी मिसाइल फटता है तो फिजा के अंदर आग और गर्द का एक दायरा नमूदार होता है और वो दायरा आहिस्ता आहिस्ता यूं फैलता है। और जिस वक्त ये दायरा फिजा के अंदर बनता है उस दौरान वो फिजा के उस सर्कल के अंदर कोई एयर, कोई हवा नहीं होती, बल्कि उस टाइम जमीन पर होने वाले उस काम की वजह से, उस ब्लास्ट की वजह से ये आसमान, ये फिजा जो है ये फट गई होती है, जिसको वापस आपस में जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है और थोड़े वक्त के बाद फिर वो एक हो जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से वो जो फिजा के अंदर हमें एक दायरा, एक सर्कल नजर आता है, ये है इस फिजा का सिरक जाना। और ये एक ही पल में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये आसमान, ये फिजा जो है ये सिरकती जाएगी। और एक और खतरनाक बात जो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ बताता है कि पहाड़, टापू, जजीरे ये अपनी जगह से टल जाएंगे, ये अपनी लोकेशन छोड़ देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हजारों साल पहले यशायाह नबी ने पेशन गोई की यशायाह 24 बाब के अंदर कि जमीन मतवाले की तरह डगमगाएगी। ये बिल्कुल वही मंजर है जो हमें यहाँ मुकाशवा 6 बाब में पढ़ने को मिल रहा है। शायद अभी छठी मोहर के खुलने से जो असरात मुरतब होंगे, जो असरात नमूदार होंगे, उसकी शिद्दत को शायद अभी हम पूरे तौर से ना समझ पाए, लेकिन खुदावंद का कलाम यह बताता है कि ऐसे नताइज एक दिन जरूर मंजर आम पर आएंगे। और जब हम 15वीं और 16वीं आयत की तरफ बढ़ते तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो। आप गौर कीजिएगा 15वीं और 16वीं आयत के ऊपर। मतलब छठी मोहर के खुलने से, छठी मोहर के खुलने से जो असरात जाहिर होंगे उससे लोगों का रद्द अमल देखिए, लोगों का अंदाज देखिए। यहाँ पर 7 ग्रुप्स हैं जिनका जिक्र किया गया। बादशाह हैं, अमीर हैं, फौजी सरदार, मालदार, जोरावर, गुलाम, आज़ाद, हर कैटेगरी के लोग।
اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی روئے زمین کا یہ حال دیکھتے ہیں وہ خداوند کے غضب سے ڈرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اندر وہ گلٹ کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ گلٹ اب آہستہ آہستہ ان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات پہ کہ وہ گلٹ کو تو محسوس کر رہے ہیں لیکن خداوند سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سخت دلی کا کیا عالم ہے! مطلب یہ وہ دور ہے جب لوگوں کے دل، ان کی سوچ اس قدر سخت ہو جائے گی کہ وہ یہ جان جائیں گے، یہ سمجھ جائیں گے، یہ پہچان بھی لیں گے کہ یس وی آر رانگ، لیکن اس کے باوجود خداوند کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہیں گے کہ ہم پر آ گرو۔ اچھا، وہ خداوند سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پہاڑوں اور چٹانوں سے کلام کر رہے ہیں۔ پہاڑ اور چٹان ان کو پلٹ کے آنسر نہیں کر سکتے، ان سے کلام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ذات جو پلٹ کے ان کو جواب دے سکتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سخت دلی کا آپ عالم دیکھیے، اور یہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہہ رہے کہ ہم پر آ گرو۔ یہ بالکل ایسی جیسے یشعیاء 2 باب کے اندر ہم منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے خوف سے اور خدا کے غضب سے ڈر کے چٹانوں اور پہاڑوں اور شگافوں میں جا گھسیں گے اور چھپ جائیں گے۔ مطلب یہ وہی منظر ہے جس کا ذکر یشعیاء 2 باب میں بھی ہوا، اب وہی منظر ہمارے سامنے مکاشفہ 6 باب کے اندر بھی دیکھنے میں ہے کہ لوگ خداوند کے غضب سے ڈریں گے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں خداوند کے غضب سے، اور الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو۔ مطلب تخت نشین کون ہے اور برا کون ہے، یہ لوگ اس بات سے بھی اویئر ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر آسمان کھل گیا اور انہوں نے آسمان پہ تخت نشین کو دیکھ لیا اور اس تخت نشین کے ساتھ انہوں نے ذبح کیے ہوئے اس برے کو بھی دیکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب لوگ اس سارے منظر کو روئے زمین پر ہوتا ہوا دیکھیں گے، یہ وہ دور ہوگا کہ جب ان تک بھی کہ تخت نشین یہوہ ہے اور ذبح کیا ہوا برا، اس کی گواہی ان لوگوں تک پہنچی ہوگی، لیکن سخت دلی کے سبب سے انہوں نے خداوند کا انکار کیا، مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا انکار کیا۔ اب جب انہوں نے ان سارے مناظر کو، خداوند کے غضب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اب یہ اپنی جان بچانے کو پہاڑوں اور غاروں میں چھپتے پھر رہے ہیں، اور یہ ان کے اندر کا گلٹ ہے جو انہیں سوسائڈ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ ڈپریشن میں ہے، یہ اپسیٹ ہے، اور یہ پہاڑوں اور چٹانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور ہم پر آ گرو۔ یہ سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہم 17ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ ان کے سے مراد کہ تخت نشین خدا باپ اور ذبح کیا ہوا برا مسیح یسوع ناصری، ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ 17ویں آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فضل کے دور کے بعد خداوند کے ججمنٹ کا دن آنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بتھیرے لوگ ان باتوں کو تشبیہاتی طور پر لیتے ہیں۔ ہاں، اندر تشبیہات ہیں، تشبیہات کا ذکر ہے، لیکن کچھ باتیں سیدھی سیدھی ہیں جو ایز اٹ از رونما ہوں گی۔ اور ان لوگوں کو جو یہ باتیں تشبیہاتی لیتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا خداوند مہربان خداوند ہے، وہ محبت سے بھرا خداوند ہے، وہ بنی نوع انسان کی اس طرح سے ہلاکت کبھی بھی نہ چاہے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ خداوند صابر ہے، وہ صبر کرتا اور انتظار کرتا، لیکن ایک وہ وقت آئے گا جب خداوند کا صبر جو ہے خداوند کے غضب میں بدل جائے گا۔ ہاں، خداوند محبت سے بھرا اور مہربان ہے، اور خداوند انتظار کرتا ہے اور لمبے عرصے تک انتظار کرتا ہے، لیکن وہیں پر خداوند کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا خداوند بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب خداوند اس روئے زمین کی عدالت کرے گا، اور عدالت کو لے کے مختلف ٹرمز یوز کی گئی ہیں بائبل کے اندر، مطلب خرابی کا دن، تباہی کا دن، ہولناک دن، خداوند کا دن، اداسی کا دن، ابتری کا دن۔ یہ ڈیفرنٹ ٹرمز یوز کی گئی ہیں، ٹرم خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے۔ The day is coming, Jesus is coming soon، جب اس روئے زمین کی وہ عدالت کرے گا۔ ہم جب دوسرا پطرس اور اس کے 3 باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا کہ خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا،
उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएगा। अजराम इफलाक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के तमाम काम जल जाएंगे। ये पतरस रसूल ने कलीसिया को खुदावंद के गज़ब के दिन के आने की बाबत लिखा। शायद इस वक्त हम पतरस रसूल की इन बातों को पूरे तौर पर अंडरस्टैंड ना कर पाए, समझ ना पाए, लेकिन एक बात अटल हकीकत है, टाइम इज नियर एंड जीसस इज कमिंग सून। हालेलुया। खुदावंद के फजल से हम अपने अगले सेशन में मुकाशफा 7 बाब की चंद आयात को अपने सामने रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक दफा फिर आपको दोहराता जाऊं, आपको याद दिलाता जाऊं कि अब अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर, ईमेल एड्रेस पर हमें सेंड कर सकते हैं। अब अपनी राय का इजहार और अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर जहां तक हो, जितना हो सके, हम आपके सवालों के जवाब कमेंट्स के जरिए जरूर आपको देते रहेंगे। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।